بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ 24 سال کی تھی اور اس کا نام مروہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت، ذہین، عقل مند تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک چیز سے محروم رکھا تھا اور وہ تھی بینائی کی صلاحیت۔ وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کام اچھی طرح کر لیتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس میں بس 3 افراد شامل تھے، جس میں اس کی امی جس کا نام شائستہ تھا اور ایک بہن تھی جو اس سے چھوٹی تھی اور اس کا نام لائبہ تھا۔ اس کے گھر میں وہ 3 ہی لوگ تھے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اور گھر کے حالات کی وجہ سے لائبہ اپنی پڑھائی پوری نہ کر سکی تھی، جبکہ مروہ تو دیکھنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھی، تو اس کے پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بہن ابھی 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی امی کسی کے گھر کام کرتی تھی جس سے گھر کا روزگار چلتا تھا۔ مروہ سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی کہ بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ باہر کام کرنے جا سکتی تھی، نہ ہی کچھ کما سکتی تھی۔ صرف اس کی امی کی وجہ سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لائبہ صرف پڑھتی تھی اور گھر کے کام کاج میں اپنی بہن کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ مروہ ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی اور اس سب میں اسے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اسے اب اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ بینائی کے علاوہ اس کی باقی حسیات بے حد تیز تھیں۔ اس کی امی دوسروں کے گھر کے کام کر کے ہی تھک جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر کے کام نہیں کر پاتی تھی، اور لائبہ بھی چھوٹی بھی تھی اور زیادہ تر پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مروہ کی عمر میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی امی بہت پریشان تھی۔ اس کی امی نے محلے میں موجود رشتہ کروانے والی عورتوں کو کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں، لیکن ابھی تک مروہ کا رشتہ نہیں ہو پایا تھا۔ وجہ اس کی بینائی سے محروم ہونا تھا۔ کوئی بھی ایک اندھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی ایک اندھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن رشتہ کروانے والی ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی تو اس کی امی بہت خوش ہوئیں، لیکن اچانک انہوں نے جہیز کی مانگ کر لی اور کہنے لگے کہ ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے۔ ویسے بھی آپ کی اندھی بیٹی کو بہو بنا کر لے جا رہے ہیں، تو اتنا تو آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی اندھی لڑکی کو اپنی بہو بناتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو مروہ کی امی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی امی نے کہا کہ ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنی بیٹی کو جہیز دے سکیں، اور رہی بات گاڑی دینے کی تو وہ ہم مر کر بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ مروہ کا باپ نہیں ہے اور گھر کا خرچہ بھی میں کام کر کے اٹھاتی ہوں۔ یہ سن کر لڑکے والوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور پھر چلے گئے کہ ایک تو اندھی لڑکی کا رشتہ لائے ہیں، اوپر سے جہیز بھی نہیں دے رہے۔ اس کی امی پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ ہم اتنا زیادہ جہیز کہاں سے دیں گے، اور بنا جہیز کے کوئی میری بیٹی سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ اب بات نہ صرف جہیز کی تھی بلکہ مروہ کی بینائی کی بھی تھی۔ اتنی مشکل سے تو ایک رشتہ ملا تھا، وہ بھی ہاتھ سے گیا تھا۔ اس طرح اس کے 2-3 اور رشتے آئے اور کچھ نے نابینا ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا اور کچھ نے جہیز نہ دینے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس بات کی پریشانی کی وجہ سے اس کی امی بیمار ہو گئی تھی اور شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اب تو اس سے چارپائی سے بھی نہیں اٹھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے کام پر بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے 2 دن کی چھٹی لی تھی اور وہ 2 دن ختم ہو گئے تھے۔ اب اسے اگلے دن کام پر جانا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور کام کے لیے جانے ہی لگی تھی کہ وہ نیچے گر گئیں۔ نیچے گرنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، جسے سن کر مروہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اور ادھر ادھر ہاتھ ٹٹولتے ہوئے جلدی سے اپنی امی کو اٹھایا اور چارپائی پر لٹایا اور فکر مندی سے کہا کہ امی، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر کیوں اتری آپ چارپائی سے؟ مروہ نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے کام پر جانا تھا، آج میرا جانا لازمی ہے، اگر میں آج نہ گئی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے اور پھر مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی اور پھر ہمارے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ مروہ نے کہا امی کچھ نہیں ہوتا، آپ کل چلے جائیے گا، لیکن اس کی امی نے کہا کہ نہیں، آج میرا جانا ضروری ہے۔ جس پر مروہ نے کہا کہ نہیں امی، آپ نہ جائیں، میں آپ کی جگہ چلی جاتی ہوں اور آپ تب جائیں گی جب بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جس پر اس کی ماں نے کہا لیکن تم کیسے کام پر جاؤ گی، تم تو دیکھ نہیں سکتی، اور وہاں کام کیسے کرو گی؟ مروہ نے کہا نہیں امی، میں چلی جاؤں گی اور میں ویسے ہی کام کروں گی جیسے میں گھر میں کرتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اپنی امی کو پہلے بھی 1-2 بار چھوڑنے جا چکی تھی، لیکن کبھی گھر کے اندر نہیں گئی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لیکن دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا۔ ٹھیک ہے امی، مروہ نے کہا۔
مروہ جلدی سے تیار ہوئی اور پھر ایک چادر اپنے کاندھوں پر لی، ہاتھ میں ایک عدد چھڑی پکڑی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ بغیر ادھر ادھر نظریں گھمائے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ ادھر ادھر دیکھ بھی لیتی ہے تو اسے کون سا کچھ نظر آنا تھا۔ وہ جلدی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک خاتون آئی اور اس نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں شائستہ کی بیٹی ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ دنوں کے لیے میں ہی کام کے لیے آیا کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، اور وہ رہا کچن، جا کر ہمارے لیے ناشتہ بناؤ، اور جب بن جائے تو ٹیبل پر لگا کر مجھے بتا دینا۔ جی ٹھیک ہے، مروہ نے کہا اور پھر جلدی سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گرے تھے، جس پر مالکن نے ایک ملازمہ کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ تقریباً 30 منٹوں میں اس نے ناشتہ تیار کیا اور پھر جلدی سے ٹیبل پر لگایا اور جا کر بیگم صاحبہ کے کمرے کے دروازے کو ہلکے سے کھٹکھٹایا، اور جب اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ تو وہ اندر گئی اور جا کر کہا کہ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتہ تیار ہے اور میں نے ٹیبل پر بھی لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ نیچے گئی اور آ کر کچن سمیٹنے لگی۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹوں میں کچن کی صفائی کی اور پھر دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ اس جلدی ہی کھانا بھی بن گیا۔ اتنے میں گھر کی مالکن آئی اور کہنے لگی آج میرے خاص مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ اچھا سا بناؤ۔ مروہ نے کہا کہ میں نے دوپہر کا کھانا تیار کر دیا اور مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ آگ بگولا ہو کر بولی کہ تم تب تک کہیں نہیں جاؤ گی جب تک کھانا نہ بنا لو۔ اسے وہاں مجبوراً رہنا پڑا اور پھر اس نے کھانا بنانا شروع کیا۔ اس نے بہت سے کھانے بھی بنائے تھے جن کے لیے بہت وقت درکار تھا اور اسے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ملازمہ نے اس کی مدد کی تھی کیونکہ اس کچن میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کھانا جلدی بنائے، لیکن پھر بھی وقت تو لگنا ہی تھا۔ اس نے سارا کھانا تیار کر لیا تھا اور باہر ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چکا تھا اور اس کا گھر بھی کافی دور تھا۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو بتایا کہ اس نے کھانا تیار کر لیا ہے تو کیا وہ اب گھر جا سکتی ہے۔ اس کی بیگم صاحبہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور پھر اس نے اپنی چادر کو اپنے کاندھوں پر لیا اور ہاتھ میں اسٹک پکڑی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور ہلکا ہلکا اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس کا احساس کافی مرتبہ ہوا لیکن اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھتی گئی۔ وہ اپنے راستے پر چل رہی تھی کہ اچانک اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ اچانک پیچھے مڑی اور اونچی آواز میں بولی کون ہے؟ لیکن کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ اس کے کانوں میں بہت سی عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے اب وہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور پھر خوفزدہ ہو کر وہ چلنے کے بجائے دوڑنے لگی جس کی وجہ سے وہ کئی بار ٹھوکر کھا کر گری بھی۔ اسے مسلسل اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ بنا رکے بھاگتی رہی اور جلدی ہی اپنے گھر پہنچ گئی۔ دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سامنے ہی اس کی امی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی جو اسے لمبا لمبا سانس لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی سانس پھول گیا ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو، پہلے ہی تم بہت لیٹ آئی ہو۔ ویسے تم لیٹ کیوں آئی ہو؟ مروہ نے کہا وہ بیگم صاحبہ کے کچھ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ مروہ یہ کہہ کر ہاتھ منہ دھو کر کچن کی طرف چلی گئی اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے اور وہ سب اس وقت سو چکے تھے۔ مروہ اور اس کی بہن دونوں کمرے میں سو رہی تھیں جبکہ ان کی امی باہر برآمدے میں سو رہی تھیں۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی بھی جانور یا چرند پرند کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی کہ اچانک نیند میں ہی مروہ کو کوئی آواز آنے لگی۔ وہ آواز بہت بھاری تھی اور عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ آواز بہت ڈراؤنی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ، تم صرف میری ہو، تم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ آواز سن کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نیند میں ہی وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کو ڈر لگنے لگا تھا اور پھر اچانک ان کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور زور زور سے بجنے لگی۔ کھڑکی کے کھڑکنے سے چر کی آواز آ رہی تھی جو اس سناٹے میں عجیب سی دہشت پیدا کر رہی تھی۔ مسلسل ہوتے شور اور خوفزدہ سے دل سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ مزید تیزی سے آپس میں بجنے لگے تھے جس سے وہ اور زیادہ سہم گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی چارپائی کے نیچے سے کوئی عجیب سی آواز آنے لگی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی بہن کو آواز دی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ اپنے بستر سے خود اٹھی۔ ابھی اس نے اپنا پاؤں نیچے رکھا ہی تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا
جیسے کسی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہو۔ اس نے زوردار آواز میں چیخیں ماری۔ اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر اس کی چھوٹی بہن بھی اٹھ گئی اور باہر برآمدے میں موجود اس کی امی بھی اندر آ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کی امی نے لائبہ کو اس کے لیے پانی لانے کے لیے کہا تو وہ جلدی سے پانی لے کر آئی اور اسے پانی پلایا تو وہ بتانے لگی کہ یہاں پر کوئی ہے، اس نے میرا پاؤں پکڑا تھا، کوئی ہے یہاں پر۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں اپنی امی کو بتا رہی تھی، جس پر اس کی امی نے کہا کہ مروہ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، صرف ہم 3 لوگ ہیں یہاں پر، ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر، یہ سب تمہارا وہم ہے، یہ شاید تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ مروہ نے اپنی ماں کی بات سن کر کہا کہ نہیں امی، میں سچ بول رہی ہوں، کوئی ہے یہاں پر جس نے میرا پاؤں پکڑا تھا۔ مروہ کی ماں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس کی امی نے اسے حوصلہ دیا اور ہدایت کی کہ اب جا کر سو جاؤ، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ وہ چپ کر کے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ اب اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، وہ ساری آوازیں ابھی بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کی بات مان کر اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اس کو خود بھی اس بات کا علم نہ ہوا۔ باقی کی رات سکون سے گزری تھی اور اس کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی، جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگلا دن ایک نئی صبح کی کرن لے کر طلوع ہوا تھا، جس میں ہر انسان اپنی بہت سی خواہشات لے کر بیدار ہوا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کی امی کام پر چلی گئی تھی اور لائبہ اپنے اسکول چلی گئی تھی۔ اب وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس نے معمول کی طرح باقی کے سارے کام نمٹائے اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھ رہی اور پھر نیند کا غلبہ آنے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھیں لگے کچھ ہی پل ہوئے تھے جب اسے اپنے قریب عجیب سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ نیند میں ہی کسمسا کر سیدھی ہوئی تو اچانک اسے اپنے گلے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، لمس بھی ایسا جیسے کسی نے جلتا انگارہ اس کے گال پر رکھ دیا ہو۔ اس نے نیند میں ہی اس ہاتھ کو جھٹکا تو ایک زوردار دھاڑ اسے سنائی دی، جسے سن کر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا، اس کا ہاتھ کسی کے سینے پر دھرا تھا، جسے وہ آہستہ آہستہ اوپر لے کر گئی تو اسے اپنا ہاتھ کسی کے چہرے پر محسوس ہوا، مگر اس کے چہرے کی جلد بے حد کھردری سی تھی۔ چہرے سے ہوتا اس کا ہاتھ مقابل کے سر کا ٹھہرا، جہاں اسے 2 نوکیلی چیزیں محسوس ہوئی تھیں۔ کسی انسان کے سر پر ایسی کوئی نوکیلی چیز کیسے ہو سکتی تھی؟ اور یہ نوکیلی چیز اسے بالکل سینگوں کی طرح کی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے یقین پر مہر لگاتی، اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا، جس سے اسے اپنے پورے وجود میں ایک آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی، جس سے اس کا رواں رواں لرز اٹھا تھا۔ مقابل نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ مقابل کی مردانی آواز اتنی بھاری اور خوفناک تھی کہ مروہ کو بے تحاشا خوف نے آن گھیرا اور ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ ایک غیر مرد اس کے گھر میں اس کے اتنے قریب تھا۔ وہ خوفزدہ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی اور اسے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ اسے مزید اپنے قریب کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس نے مروہ کو بازو کو چھوڑ دیا۔ مروہ ابھی تک چیخ رہی تھی۔ مروہ کی ماں جو آج کام سے جلدی واپس آ گئی تھی، اس نے مروہ کو چیختے دیکھ کر اسے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر مروہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مروہ کو تسلی دی کہ یہاں کوئی نہیں ہے، تنہائی کی وجہ سے تمہیں وہم ہونے لگے ہیں، اور کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مروہ کو آرام کرنے کی ہدایت دی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ مروہ کو یقین تھا کہ یہ سب اس کا وہم نہیں تھا، یقیناً یہاں کوئی موجود تھا جسے وہ قسمت کی ستم ظریفی کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس نے مروہ کے رشتے کے لیے مزید کوششیں شروع کر دی تاکہ وہ جلد از جلد مروہ کی شادی کر دے اور اسے اپنے گھر کا کر دے۔ اب مروہ گھر پر ہی رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی نہ اسے دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی ماں اس کی بات کا یقین کرتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے ایک دن اس کی ماں اس کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ ہی لیا جو کہ یتیم تھا اور اس کی اپنی کریانے کی دکان تھی۔
بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مروہ کی ماں کو یہ رشتہ کروانے والی عورت نے بتایا تھا اور اس کے ہی توسط سے مروہ کی ماں نے لڑکے سے بات کر لی تھی کہ وہ مروہ سے شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے ہی گھر میں رہے، یعنی کہ گھر داماد بن جائے، جس سے اسے رہنے کو گھر بھی مل جائے گا اور کام کاج کی بھی فکر نہ ہوتی کہ لائبہ اور اس کی ماں دونوں ہی گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں، اور دوسرا انہیں خود مروہ کی زیادہ فکر بھی نہ ہوتی جب وہ ان کے پاس اپنے ہی گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ پہلے ہی ان کی اندھی بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، تبھی وہ اب یہ رشتہ کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رشتے والی عورت نے لڑکے کو منا لیا تھا اور وہ مروہ سے شادی پر راضی بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اس شادی میں اس کے لیے بھی بہت سے فائدے تھے۔ مروہ کی ماں نے شادی اگلے ہفتے طے کر دی تھی اور پھر مروہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مروہ بھی سب سے بے حد خوش تھی کہ بالآخر اس کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اسے سب میں شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ محلے کے کچھ نکاح میں لوگ شریک ہونے آئے تھے اور اب دولہا کا انتظار ہو رہا تھا، جس کے آنے کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مروہ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت گزرے بھی 1 گھنٹے سے مزید گزر گیا تھا، لیکن دولہا نہیں آیا تھا، جس پر سب کی پریشانی دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی باہر سے ڈھول پیٹنے اور پٹاخے پھوٹنے کی آواز سنائی دی تھی، جس پر سب کے اٹکے سانس بحال ہو گئے تھے کہ دولہا آ گیا ہے۔ وہ سب لوگ باہر بارات کا استقبال باہر کرنے آئے تھے تاکہ دولہے کو اپنی معیت میں اندر لے جا سکیں، مگر باہر آتے ہی سب کے حلق سے چیخیں بلند ہو چکی تھیں۔ سب لوگ باہر کا نظارہ دیکھتے ہی ادھر ادھر بھاگنے اور چھپنے لگے تھے۔ ایسے میں ایک مروہ کی ماں ہی تھی جو بے یقینی سے چیختی ہوئی سامنے کا نظارہ دیکھ رہی تھی، جہاں سامنے ہی تقریباً 10-20 لوگ پر مشتمل ایک قافلہ چلا آ رہا تھا۔ سب نے ہی تقریباً تڑکتے بھڑکتے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ ناچتے گاتے اندر آ رہے تھے۔ وہ اگر لڑکے کی طرف سے باراتی ہوتے تو مروہ کی ماں بے حد خوشی سے ان کا استقبال کرتی اور ان کی خوشی میں خوش ہوتی، لیکن وہ سب عام لوگ نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ہی خوفناک شکلوں اور حلیوں والے عجیب سے لوگ تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، لیکن ان سب کے چہرے سیاہ اور کھردرے تھے۔ سب کی آنکھوں کے رنگ سفید تھے، جبکہ سب کے سروں پر نوکیلے سینگ تھے، اور وہ سب اپنے حلیوں اور شکلوں سے عام انسان نہیں لگ رہے تھے۔ تبھی مروہ کی ماں کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور اسے ڈرتے ہوئے بغور ان سب کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ وہ انسان نہیں جنات ہیں، اور ان کے آنے کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی کسی کی بارات لے کر آتا ہے۔ تو کیا وہ بارات لے کر آئے تھے، اور وہ بھی اس کی بیٹی کی؟ یہ سب سوچ کر اس کے حواس اڑنے لگے۔ تبھی وہ سبھی جنات اب اندر آ گئے اور اسے نظر انداز کرتے اندر چلے گئے اور برآمدے میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے کچھ جنزادیاں جا کر سجی سوری مروہ کو باہر برآمدے میں لے آئی تھیں۔ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی تو اس نے کسی قسم کا کوئی احتجاج بھی نہیں کیا تھا، بلکہ چپ چاپ ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ مروہ کی ماں یکدم ہوش میں آتی اندر بڑھی تاکہ اپنی بیٹی کو ان سے بچا سکے۔ اس کے پیچھے ہی محلے کے کچھ لوگ اور مولوی بھی حوصلہ کرتے اندر آئے تھے تاکہ مروہ کی ماں کی مدد کر سکیں۔ مروہ کی ماں نے اندر آتے ہی غصے سے دولہا بنے جن کو بازو سے پکڑا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ ڈھٹائی سے ہنستا ہوا انکار کر گیا کہ اسے مروہ سے شادی ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا یہاں سے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ساتھ لائے اپنے ہمزاد مولوی کو نکاح پڑھانے کی ہدایت کی۔ مروہ کی ماں کے ساتھ مولوی نے کچھ بولنا چاہا تو ایک جنزادی نے سب کی طرف دیکھتے ایک اشارہ کیا، جس سے وہ سب اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ وہ سب نہ تو حرکت کر پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے۔ مروہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن سب کچھ سن کر الجھ سی گئی۔ تبھی پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، تو ایک جنزادی نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوا، بس تم خاموشی سے نکاح پڑھو، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں جنزاد مولوی نے اس کا نکاح ایک جنزاد خاقان سے پڑھا دیا، جو مروہ سے شادی کرنے کے بعد اپنے ساتھ اسے جنات کی بارات لے کر آیا تھا۔ نکاح کے بعد خاقان مروہ کو لے کر غائب ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے فوراً بعد ایک جنزادی نے مروہ کی ماں اور مولوی اور محلے کے لوگوں کو اپنے سحر سے آزاد کیا، اور وہ سب بھی باقیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ مروہ کی ماں اپنی بیٹی کو جنات کے ساتھ غائب ہوتے دیکھ کر روتی ہوئی ماتھا پیٹنے لگی تھی کہ وہ جنات نہ جانے اس کی اندھی بیٹی کو کہاں لے کر گئے ہیں اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تبھی وہاں پر مروہ کا ہونے والا دولہا آیا تھا، جس کی حالت بے حد خراب تھی اور وہ زخمی بھی تھا۔ مروہ کی ماں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا اور وہ زخمی کیسے ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اچانک وہاں کوئی جن نمودار ہوا، جس نے اسے بہت مارا اور شدید زخمی کر دیا۔
اور جاتے ہوئے یہی کہا کہ مروہ کی شادی صرف اسی سے ہوگی اور کسی سے نہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر مروہ کی ماں مروہ کے لیے مزید پریشان ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ مروہ کو بلائیں، میں اسے ابھی نکاح کر لیتا ہوں، جس پر مروہ کی ماں نے کہا کہ وہ جنزادہ اسے نکاح کر کے نہ جانے کہاں لے گیا ہے، اور اس کی بات سن کر وہ لڑکا بھی پریشان ہوتا اسپتال روانہ ہو گیا تھا تاکہ اپنی مرہم پٹی کروا سکے۔ دوسری طرف مروہ کو وہ جنزادہ اپنے محل میں لے آیا تھا۔ مروہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، لیکن اپنے آس پاس عجیب سی بدبو اور بھیانک بھاری آوازیں سن سن کر اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئی ہے۔ اب تک اس کی کسی سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ خود سے کسی کو مخاطب کر سکی تھی، تبھی اب وہ انجان لوگوں کے بیچ آ کر گھبرا رہی تھی۔ ابھی تک اسے یہی علم نہ ہو سکا تھا کہ اس کی شادی ایک جنزاد سے ہو چکی ہے۔ خاقان ایک جنزادہ تھا جس نے مروہ کو ایک ویرانے میں رکھا تھا، جو اپنے اندھے بن کے باعث غلطی سے ویرانے میں چلی آئی تھی، اور اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ تب اس ویرانے میں خاقان جنزادہ اپنے کسی شکار کی تلاش میں تھا جب مروہ اس کی نظروں میں آئی تھی، اور وہ پہلی ہی نظر میں مروہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس میں صرف ایک ہی خامی تھی، اور وہ تھی اس کا اندھا پن۔ خاقان نے تب ایک عورت کا روپ لے کر اس کی مدد کی تھی اور پھر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچایا تھا۔ مروہ کو اپنے اندھے پن کی وجہ سے اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس واقعے کو بالکل بھول چکی تھی۔ خاقان نے اسے پہلی ملاقات کے بعد اس کے ارد گرد رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر ہی مروہ کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ وہ مروہ کو اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا رہتا تھا، لیکن وہ اس سے ڈر جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کم ہی اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ وہ مروہ کے بارے میں ہر خبر رکھتا تھا، جہاں بھی وہ جاتی تھی اس کے راستوں پر رہنمائی کرتا تھا۔ انہی دنوں سے مروہ کی ماں کی بابت علم ہوا تھا کہ مروہ کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی لڑکا مروہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو مروہ کا بینائی سے محروم ہونا، اور دوسرا غریب ہونا، جس کے باعث وہ لڑکے والوں کو جہیز نہیں دے سکتے تھے، اور یوں کوئی بھی بنا جہیز کے ایک اندھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ایسے میں ایک یتیم لڑکا مروہ سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تھا، جس کا نام اکمل تھا، اور اس کے راضی ہونے پر خاقان کو غصہ آیا تھا۔ اس نے عین شادی کے دن اکمل کو خاصا نقصان پہنچا کر زخمی کر دیا تھا کہ وہ مروہ سے عین نکاح کے وقت پہنچنے پر تاخیر کا شکار ہو گیا تھا، اور یوں خاقان نے مروہ سے شادی کر لی تھی، اور اب اسے اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ خاقان اپنی ماں سے پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کرنے کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تم ایک آدم زادی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں نے اس کو صاف صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک آدم زادی کو اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گی، نہ ہی وہ جنات کی دنیا میں رہ سکے گی۔ لیکن وہ مروہ سے محبت کرتا تھا اور اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے اس قدم میں شریک نہیں ہوگی، تبھی اس نے اپنے کچھ ہمزادوں کے ساتھ جا کر یہ کارروائی سر انجام دی تھی، جس سے اس کی ماں بالکل انجان تھی۔ اس کی ماں اس کے اس قدم سے ناخوش تھی، اسی لیے اس نے مروہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک جنزادی سے شادی کرے، لیکن اس نے اس کے بالکل برعکس کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں آگ بگولہ ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کو یہاں سے بھگا کر ہی رہے گی۔ خاقان مروہ کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر باہر کہیں نکل گیا تھا۔ ایسے میں خاقان کی ماں مروہ کے پاس آئی اور اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنی بھیانک شکل لے کر مروہ کے سامنے آئی تھی، لیکن اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مروہ دیکھ نہیں سکتی، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر وہ اپنی بھیانک آواز میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ مروہ یہ آوازیں سن کر گھبرا گئی اور پوچھنے لگی کون ہے؟ تو وہ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ مروہ اور زیادہ سہم گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی عجیب اور بھیانک ہنسی کس کی ہے، جو نہ تو اس کے سوالوں کا کوئی جواب دے رہی تھی اور نہ ہی خود کو سمجھ پا رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولتی ہوئی بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو جانوروں کی کھال سے بنایا ہوا دروازہ تلاش کرنے لگی، تاکہ اس بھیانک ہنسی سے فرار ہو کر یہاں سے جا سکے۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی جب اچانک خاقان کی ماں نے تیزی سے اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ زور سے دروازے سے جا ٹکرائی، جس سے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ خاقان کی ماں نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ ایک بار پھر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، اور اب کی بار وہ ہوا میں الٹی لٹک گئی اور پھر
ادھر ادھر دیوار سے ٹکرانے لگی، جیسے اس کے جسم پر چوٹیں لگنے لگیں اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنا بچاؤ ہی کر لیتی۔ خاقان کی ماں اسے چیختے اور روتے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مروہ کو گزن پہنچانے کے لیے منتر پڑھنا شروع کیا۔ جب کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور خاقان اندر داخل ہوا، مروہ کو چیختے اور زخمی حالت میں دیکھ کر اس کی سفید آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے مروہ پر چھائے اپنی ماں کے جادو کو توڑا اور اسے احتیاط سے بستر پر ڈالا۔ وہ خوف سے اور زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خاقان نے گرجدار آواز میں اپنی ماں سے کہا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی ہمت کیسی کی آپ نے؟ اس کی ماں نے بھی جواباً غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ جس طرح تمہاری ہمت ہوئی ایک آدم زادی کو ہمارے سروں پر لا کر مسلط کرنے کی، میں اس آدم زادی کو ہرگز بھی اپنی دنیا میں برداشت نہیں کروں گی، اتنا یاد رکھنا تم۔ اس کی ماں اتنا کہہ کر اس کے کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ مروہ کے چہرے اور سر سے بہتا خون دیکھ کر اس کے حلق خشک ہونے لگا۔ جو بھی تھا وہ ایک جنزادہ تھا جس کی خوراک ہی گوشت اور خون تھا، جو اسے جہاں بھی ملتا وہ کھانے کے لیے نہ چکتا، مگر سامنے مروہ لیٹی تھی جو تھی تو ایک آدم زادی مگر اس کی بیوی تھی جس کو وہ نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خود پر تو قابو پا لیا، لیکن اچانک اسے اپنے کمرے کے باہر جنزادوں اور جنزادیوں کا شور سنائی دینے لگا، جو اتنا بلند تھا کہ اگر عام آدمزاد یہاں ہوتے تو ان کے کانوں کے پردے ہی پھٹ جاتے۔ مروہ کی بھی بچت ہو گئی کیونکہ وہ اس وقت بے ہوش تھی۔ وہ سارے کے سارے جنات مروہ کے خون کی بو پا کر خاقان کے کمرے میں گھسنے کے در پہ تھے۔ وہ بنا اجازت اس کے کمرے میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تبھی دروازے کے پاس کھڑے چلا رہے تھے۔ خاقان نے تیزی سے مروہ کا بہتا خون صاف کیا اور پھر مرہم پٹی کی، جس سے خون کی بو آنا ختم ہو گئی اور جنات کا شور بھی ختم کرتے وہ آہستہ آہستہ واپس لوٹ گئے۔ خاقان گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ مروہ ایک آدم زادی تھی جس کا ان جنات میں گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اندھی تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلتا، لیکن جنات تو اندھے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک آدم زادی خاقان کی بیوی اور جناتی دنیا میں انہی کے ساتھ رہتی ہے، ایسے میں کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ خاقان ابھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب مروہ کراہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی اور زخموں میں اٹھتی ٹیسوں کے باعث کراہنے لگی۔ اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ خاقان نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ اپنے قریب سے بے حد بھاری آواز سن کر وہ ڈر کر اچھلی تو خاقان نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس پر مروہ نے روتے ہوئے اسے ٹٹول کر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کے لیے یہ سب بے حد عجیب تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جنات کی دنیا میں ہے اور اس کا شوہر بھی ایک جن زادہ ہی ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتی کرتی پھر سے سو گئی تھی کیونکہ اسے وہ اپنا بہت بڑا غم خوار لگا تھا۔ لیکن ایک بات اسے حیرت ہوئی تھی کہ خاقان نے اس پر شوہر ہونے کا کوئی حق جمانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے شرم و حیا کی وجہ سے وہ پوچھ بھی نہیں پائی تھی۔ اب خاقان اسے کیا بتاتا کہ وہ اس نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، مگر جب جب وہ اس کے قریب ہوا تھا قریب ہو نہیں پایا تھا، بلکہ ایک نامحسوس سا جھٹکا اس کے جسم کو لگتا تھا جس سے اس کے پورے جسم میں کمزوری سی دوڑ جاتی تھی اور اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ تبھی وہ اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں سے مروہ کے بارے میں بات کی تھی تبھی اس کی ماں نے بتا دیا تھا کہ وہ نیک جنات ہیں اور نیک جنات یوں آدم زادوں سے ملن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دین کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جب جب کوئی دین کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تب تب وہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ خاقان اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہی کافی تھا کہ جس لڑکی سے اسے محبت تھی وہ اس کے پاس تھی، اسے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگلے دن وہ اسے لے کر پورا محل گھمانے لے گیا تھا۔ یوں تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن خاقان ہر چیز کو اس کے سامنے یوں بیان کر رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو دیکھ پا رہی ہو، اور وہ خاقان کے لفظوں میں ہی ہر چیز کی خوبصورتی محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک پرانے باغ میں آیا جہاں درختوں پر انسانی دنیا میں پائے جانے والے عام پھلوں سے زیادہ بڑے اور لذیذ پھل لگے ہوئے تھے۔ خاقان نے اشارہ کیا تو کئی پھل ان کے سامنے زمین پر آن گرے، جن میں سے کچھ پھل پکڑ کر مروہ کو کھانے کے لیے بھی دینے لگا۔ ان کے عقب میں دیوار کے پاس ہی خاقان کی ماں کھڑی جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کر آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا اور پھر مروہ کی طرف منہ کر کے ایک زوردار پھونک ماری۔ وہ جانتی تھی کہ ایک آدم ذاتی جنات سے کس قدر خوف کھاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مروہ خوف نہ کھاتی؟
یہی سوچ کر اس نے مروہ کی آنکھوں پر جادو کیا تھا جس سے وہ دیکھ پانے کے قابل ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف مروہ اپنی آنکھوں کے سامنے پھلوں کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھو کر گویا یقین کرنا چاہا کہ کیا وہ سب کچھ دیکھ پا رہی ہے۔ تبھی اس نے خوشی سے چیخ کر خاقان کو اپنی جانب متوجہ کر کے بولی کہ مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک اس نے خاقان کو نہیں دیکھا تھا، مگر خاقان ضرور چونکا تھا۔ تبھی مروہ نے ایک بار خوشی سے اپنی آنکھوں کو چھوتے خاقان کی جانب دیکھا، مگر جیسے ہی اس نے خاقان کو دیکھا اس کے حلق سے ایک دہشت ناک سی چیخ بلند ہوئی اور وہ خاقان کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی پیچھے کو کھسکنے لگی، جبکہ خاقان کی ماں اپنی چالاکی اور مروہ کے رد عمل پر مسکرائی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ مروہ کی آنکھیں خاقان کے بھیانک چہرے پر جمی ہوئی تھی، سفید رنگ آنکھیں، سیاہ کھردرا سا بھیانک چہرہ، سر پر لمبے لمبے دو نوکیلے سینگ، کالے رنگ کا چوغا پہنا وہ لمبے لمبے گھنگریالے بالوں والا خاقان مروہ کو خود سے خوف کھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خاقان نے تیزی سے مروہ کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تیزی سے اس سے خوف کھاتی اٹھ کر واپسی کے راستے پر بھاگی تھی، اور اسی دوران وہ مسلسل بچاؤ بچاؤ چیخ رہی تھی، جس پر خاقان کے ماتھے پر بل نمودار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے غائب ہوتا اچانک مروہ کے سامنے نمودار ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے لڑکھڑاتی نیچے جا گری۔ خاقان نے اسے تھامنا چاہا تو وہ روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی اور بولی کہ مجھے جانے دو، مجھے مت مارو۔ خاقان اس کی بات سن کر غصے سے بولا میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ اس کی بات سن کر مروہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ اس کی ماں ایک عجیب الخلقت آدمی سے کیسے اس کی شادی کروا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اسے مزید رونا آیا تھا۔ خاقان نے کہا مجھ سے ڈرو مت، میں ایک جنزادہ ہوں، تم مجھے پسند آ گئی تھی تو تم سے شادی کر لی، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مروہ کے قریب آتا مروہ نے کہا تم میرے شوہر نہیں ہو سکتے، ایک جنزادہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا، اس سے تو اچھا تھا کہ میری شادی کبھی ہوتی ہی نہیں۔ غصے اور خوف کے ملے جلے تاثر سے کہہ کر وہ ایک بار پھر محل کے اندر بھاگ گئی، مگر اندر جاتے ہی اس کی چیخیں پورے محل میں گونج اٹھیں۔ سامنے ہی اسے ہر طرف بھیانک اور خوفناک سے جنزادے اور جنزادیاں ہر طرف آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے وہاں قدم رکھتے ہی سب کا دھیان اس کی طرف ہوا اور پھر سب ایک ساتھ اس کی طرف لپکے، جبکہ وہ ان سب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک بار پھر زور و شور سے چیخ اٹھی تھی۔ ان میں سے اکثر جنات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ خاقان نے ایک جنزادہ ہوتے ہوئے بھی ایک آدم زادی سے شادی کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے، اچانک خاقان نے وہاں آتے ہوئے ان سب کی طرف کچھ منتر پڑھ کر پھونکا، جس سے وہ ایک جھٹکے سے مروہ سے دور جا گرے۔ مروہ تو ان سب کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھ کر ہی بے ہوش ہونے کو تھی، اوپر سے ان کی اچھل اچھل کر گرتے دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو رہے تھے۔ اس نے مڑ کر ان کو روکنے والے خاقان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ مزید سہمی، کیونکہ غصے کے باعث اس کے پورے جسم سے آگ کے انگارے نکل رہے تھے اور اس کے سیاہ رنگت مزید گہری سیاہ لگنے لگی تھی۔ اس کے کھردرے چہرے پر اتنے غصیلے تاثرات تھے کہ مروہ بے اختیار پیچھے کو کھسکنے لگی، کیونکہ خاقان اب اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ اسے مار ہی نہ دے۔ تبھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ ایک پل کو اس کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور اس کا سر چکرا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک پل کو بند ہو گئیں، اور جب کھلی تو وہ اپنے ارد گرد ایک الگ ہی ماحول پا کر خوف سے رونے لگی۔ اب تو وہ دیکھ سکتی تھی اور دیکھ پا رہی تھی کہ یہ ایک کھلا سا پتھریلا میدان ہے جہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر یا جنات بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ صحرا کی طرح پتھریلا میدان تھا جہاں نہ ہی درخت تھے اور نہ ہی کوئی پہاڑ اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ وہ جنات کے محل سے اٹھ کر خود بخود نہ جانے یہاں کیسے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھنے کو قدم بڑھاتی تبھی اچانک اس کے سامنے ایک عورت ظاہر ہوئی، جسے وہ دیکھتے ہی پہچان گئی۔ یہ خاقان کی ماں تھی، وہی خاقان جو تھا تو ایک جنزادہ لیکن اس کے شوہر کے رتبے پر فائز تھا۔ اس کی ماں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم ایک آدم زادی ہو، پھر کیسے میرے جنزاد بیٹے سے شادی کر لی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مروہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، میری شادی تو ایک آدم زادے سے ہی ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیسے یہ جنزادہ وہاں آ گیا۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ میری شادی ایک جنزادے سے ہوئی ہے، اور میں تو یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر خاقان کی ماں نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بینائی دے دوں گی، بدلے میں تمہیں یہی سب باتیں جنات کے بادشاہ کے سامنے کہنی ہوں گی۔ وہاں خاقان بھی ہوگا مگر تمہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہے گا تو میں تمہیں بچا لوں گی۔
وہ تمہیں طلاق دے دے گا تو تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جانا۔ اس کی بات سن کر مروہ نے تیزی سے سر ہلا دیا کہ وہ خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خاقان کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اچانک وہ وہاں سے غائب ہوتے جنات کے بادشاہ کے محل میں اس کے سامنے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں خاقان کی ماں نے جنات کے بادشاہ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ لڑکی خاقان سے طلاق لے کر اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے اور یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر یہی بات مروہ سے پوچھی تو اس نے بھی سر ہلا دیا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خاقان کو اپنے سامنے حاضر کیا، مگر اس کی حالت دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے، کیونکہ اس کا جسم بے اختیار جھٹکے لے رہا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر کہا کہ اس لڑکی کی ماں خاقان پر عمل کروا رہی ہے تاکہ یہ لڑکی واپس اپنے گھر لوٹ جائے۔ اب اگر خاقان اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا تو یہ اسی طرح اس تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اگر یہ اس تکلیف سے نجات چاہتا ہے تو اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ خاقان نے غصے سے بادشاہ اور مروہ کو دیکھا، جس پر اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ اس میں ان سب کی بہتری ہے۔ خاقان نے آنکھیں بند کر کے مروہ کو طلاق دے دی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ خاقان کی ماں نے خوش ہو کر مروہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور پھر پیچھے ہو گئی۔ خاقان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا ہاتھ مروہ کے ہاتھ پر رکھا اور پھر پیچھے کیا تو اس کے ہاتھ پر گلاب کی ایک کلی تھی جو بے حد سرخ تھی۔ خاقان نے کہا کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، جب تک یہ یوں ہی تر و تازہ رہے گی میں زندہ رہوں گا، اگر یہ مرجھا گئی تو سمجھ لینا کہ میں مر گیا۔ مروہ نے اس کلی کو تھام لیا تو بادشاہ نے اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیا۔ مروہ اپنے گھر میں اس جگہ آئی تھی جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی اور وہیں پر اس کی ماں بیٹھی عامل سے منتر کروا رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کی ماں نے عامل کا شکریہ ادا کیا تو وہ اپنی اجرت لیتا ہوا چلا گیا۔ مروہ کو جنات کی دنیا سے 2 تحفے ملے تھے، ایک وہ گلاب کی کلی اور ایک اس کی بینائی جو ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی تھی۔ اس کی ماں اور بہن اس کو دیکھتا پا کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ جس لڑکے اکمل سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ پھر سے ادھر تھا اور اس نے مروہ سے نکاح کر لیا تھا اور یوں وہ ان کے گھر کا ایک مخلص فرد بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ مروہ اچھی زندگی جینے لگی تھی، لیکن وہ گلاب کی کلی اب بھی اس کے کمرے کے گلدان میں پڑی رہتی تھی، جو کبھی مرجھائی نہیں تھی بلکہ ہمیشہ تر و تازہ رہتی تھی، اور یہ کلی اسے ہمیشہ اس وقت کی یاد دلاتی تھی جو اس نے جنات کی دنیا میں گزارا تھا۔ مگر وہ پھر بھی بے حد خوش تھی کیونکہ وہاں سے اسے بینائی مل گئی تھی جس سے وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔